بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل تائیوان میں لوگ دھڑا دھڑ اپنا نام کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ ایسے شیطانی جوتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن میں انسانی خون کو شامل کیا گیا ہے؟ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خوبرو ماڈل سے ملواؤں گا جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ناظرین، اپنی ایک ویڈیو میں نے آپ کو پتے کی طرح نظر آنے والی ایک انتہائی خوبصورت تتلی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن کیا آپ ایک ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں جو بالکل کسی مردہ پتے کی طرح نظر آتی ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی۔ یہ مچھلی بولیویا، پیرو، کولمبیا، برازیل اور وینزویلا کے ایمیزون جنگلات میں عام پائی جاتی ہے۔ یہ کسی بے جان مڑے ہوئے پتے کی طرح تیرتی ہے اور شکار کو لبھا کر اسے اپنا نوالا بنا لیتی ہے۔ اس کے نچلے جبڑے کا کنارہ بھی پتے کی ڈنڈی جیسا لگتا ہے۔ بھورے رنگ کی یہ مچھلی مڑتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے اور اکثر نیچے دیکھتی رہتی ہے جس پر پتے کا گما ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے شکار اور شکاری دونوں کو ہی دھوکہ دیتی ہے۔ اس مچھلی کو ایمیزون لیف فش بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا شکار کرنے کا انداز بھی بہت خوب ہے۔ یہ اپنا جبڑا بڑھاتی ہے اور پانی میں آگے بڑھتی ہے اور شکار تک پہنچتی ہے۔ ڈیڈ لیف فش اپنے جسم سے 1/3 اور 2/3 تک کے جانور کھا جاتی ہے۔ یہ اتنی پیٹو ہے کہ اپنے وزن کے برابر خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ اسے سن 1920 میں دیکھا گیا تھا اور پہلی دستاویز میں اسے مردہ مچھلی قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس کا قاتلانہ انداز ہے جس سے وہ خود کو مردہ ثابت کرتی ہے۔ اگرچہ اسے پالا بھی جاتا ہے مگر اپنی حملہ آور شکاری صفت کی بنا پر اسے پالنا خطرناک ہوگا۔ نمبر 2، ناظرین، دنیا کی مشہور و معروف کمپنی نائک کے بارے میں شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو، جو دنیا بھر میں اپنے مختلف اور بعض اوقات انتہائی مہنگے اور عجیب و غریب جوتوں کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ لیکن اس بار تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ انوکھا اور گھناؤنا کام کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نائک نے اب کی بار ایک مشہور امریکن گلوکار لیل ناس ایکس اور مشہور امریکن کمپنی MSCHF کے ساتھ مل کر ایک ایسا جوتا تیار کیا ہے جس میں انسانی خون کے قطروں کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ ان جوتوں پر شیطانی نشانات کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ ان جوتوں کا رنگ کالا ہے اور ان کے اوپر 5 کونوں والے شیطانی نشانات کے ساتھ ساتھ سلیپ کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ ان جوتوں کے تلوں میں خاص قسم کی سرخ سیاہی کو بھر دیا گیا ہے اور اس سیاہی میں ایک قطرہ اصلی انسانی خون بھی شامل کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خون ان لوگوں کا ہے جو مختلف تنظیموں کو خون کا عطیہ کرتے ہیں، جبکہ MSCHF نامی کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ یہ خون دراصل کمپنی میں کام کرنے والے 6 ملازمین کا ہے، جبکہ جوتے کے ایک طرف ایک خاص نمبر لیوک 1018 بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل کی ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ان جوتوں کے 666 جوڑے بنائے گئے ہیں اور ہر جوڑے کی قیمت $1018 رکھی گئی ہے، اور حیران کن طور پر یہ تمام کے تمام جوتے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں فروخت ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جہاں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خود نائک نے MSCHF کے ساتھ مل کر یہ جوتے بنوائے اور اب خود اعتراض بھی اٹھا دیا کہ MSCHF نے ہماری اجازت کے بغیر یہ جوتے بنائے ہیں اور کمپنی پر مقدمہ بھی درج کر دیا ہے۔ لیکن ان جوتوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ انسانیت اور مذاہب کی بے حرمتی ضرور ہے جس کے خلاف ضرور ایکشن لیا جانا چاہیے۔ نمبر 3، دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ گھومنے پھرنے کے کافی شوقین ہوتے ہیں اور مختلف ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پرانے یعنی تاریخی ہوٹلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین ہوٹل کہاں پر واقع ہے اور یہ کتنا قدیم ہے؟ ناظرین، اس فیکٹ میں آپ کو دنیا کے قدیم ترین ہوٹل کے بارے میں تفصیل سے بتانے والا ہوں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تعطل کے پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کا سب سے قدیم ترین ہوٹل جاپان کے شہر ہایاکاوا میں واقع ہے، جس کا نام نشیاما اونسن کیونکن ہے۔ یہ ہوٹل آج سے 1300 سال پرانا ہے اور اسے 705 قبل مسیح میں فیوجیوارا مہیتو نامی ایک شخص نے کاروباری مقاصد کے لیے تعمیر کیا تھا، اور تب سے آج تک اسی خاندان کے افراد اس ہوٹل کو چلاتے آ رہے ہیں، اور آج یہ ہوٹل اسی خاندان کی 52ویں نسل کے پاس ہے۔ ناظرین، جاپانیوں کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ شروع سے ہی قدرتی پانی کے چشموں اور تالابوں میں نہانے کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہوٹل بھی گرم اور تازہ
پانی کے چشموں کے بہت قریب بنایا گیا ہے اور یہ پانی آکیشی ماؤنٹین سے نکل کر اس ہوٹل کے پاس سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف جنگوں کے دوران اکثر جرنیل یہاں آرام حاصل کرنے اور گرم پانیوں کے چشموں سے نہانے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ یہ جگہ جاپانی تاریخ کے مختلف بادشاہوں کا پسندیدہ مقام بھی رہ چکا ہے۔ اس ہوٹل میں ٹوٹل 37 کمرے اور ایک ریسٹورینٹ ہے اور یہاں کا سٹاف ایک خاص روایتی لباس زیب تن کر کے رکھتا ہے جسے نیبو شوکی کہتے ہیں، جبکہ اس ہوٹل میں جوتے پہن کر جانے پر پابندی عائد ہے۔ سن 1997 میں اس ہوٹل کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا، مگر اس کی اصل روایتی طرز تعمیر کو محفوظ رکھا گیا، جبکہ سن 2011 میں اسے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے قدیم ترین ہوٹلز کے طور پر شامل کیا گیا۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کے نام کا گہرا اثر ہوتا ہے، تاہم کچھ لوگ اپنا نام پسند نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود سرکاری طور پر اپنا نام تبدیل نہیں کروا پاتے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے انہیں ایک لمبے چوڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنی پہچان تک سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ مگر آج کل تائیوان میں اچانک نام تبدیل کروانے کی ایک ہوا چل نکلی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے حکام بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، تائیوان میں حکومت کی جانب سے اجازت ہے کہ کوئی بھی فرد اپنا نام 3 مرتبہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند روز کے دوران اب تک 150 لوگ اپنا نام تبدیل کروا چکے ہیں اور ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور آج کل لوگ وہاں اپنے نام میں سیلمن کا اضافہ کرنے کے رجحان میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کی جانب سے اپنا نام تبدیل کروانے کی وجہ وہاں ایک ریسٹورینٹ کی جانب سے نکالے جانے والی پروموشن ہے، جس کے مطابق جس کسی شخص کے شناختی کارڈ کے نام میں سیلمن ہوگا تو اپنے 5 دوستوں کے ساتھ جاپان کی مشہور ڈش سوشی مفت میں کھا سکتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اس حوالے سے بتایا کہ اس نے اپنا نام اس پروموشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تبدیل کیا اور اس پروموشن کے ذریعے اس نے $235 کا فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی کسی پروموشن کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 5، ناظرین، کمپیوٹر ٹیکنالوجی دن بدن اتنی بہتر ہو رہی ہے کہ بعض اوقات یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا اصل ہے اور کیا اینیمیٹڈ۔ تاہم اب کمپیوٹر امیج ٹیکنالوجی یعنی CGI کو صرف فلموں میں مختلف ایفیکٹس کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ آج ٹیکنالوجی کا اطلاق ناقابل یقین حد تک ریئلسٹک کمپیوٹر جنریٹڈ کریکٹر بنانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، جس کی ایک بہترین مثال جاپانی ماڈل گرل آئما ہے، جو یقینی طور پر جدید ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتی ہے، جسے جاپان کی ماڈلنگ کیفے نامی ایک کمپنی نے تخلیق کیا ہے، جو دیکھنے میں بالکل اصلی فیشن ماڈل کی طرح نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اپنا ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے، اور اس کے گلابی بالوں، باڈی لینگویج اور سکن کو دیکھ کر ایسا خیال کر پانا بھی مشکل ہے کہ یہ اصلی انسان نہیں ہے۔ آئما کا فیشن کیریئر پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بایو سیکشن میں یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے جاپانی ثقافت بے حد پسند ہے اور میرا مقصد انسانوں کو فیشن کی طرف راغب کرنا ہے۔ ناظرین، کمپیوٹر جنریٹڈ لوگوں کو فیشن انڈسٹری میں متعارف کرانے کی طرف یہ پہلا قدم تو ضرور ہوگا، مگر اس بات سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ایسی ایجادات سے فیشن اور فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے افراد کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آئما کی متاثر کن پرفارمنس کو نظر انداز کرنا بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آئما کے ٹویٹر اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹس پر وزٹ کر کے ان کی مزید ویڈیوز کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔